بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان ابو الانبیاء، داستان خلیل اللہ، داستان حضرت ابراہیم علیہ السلام جاری ہے۔ اور داستان کہاں تک پہنچی تھی؟ یہاں تک پہنچی، اور آپ اس داستان کے دوران خانہ خدا کے مناظر دیکھیے تاکہ اور ریلیٹ کر سکیں اور لطف لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کو ویران وادی میں چھوڑ دیا، واپس آئے کچھ عرصے بعد، اس وقت چھوڑ کے چلے گئے، سارا واقعہ آپ نے سن لیا، پھر واپس آ گئے۔ داستان آگے بڑھتی ہے۔ اب کیا ہوا؟ ایک روز اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو بلایا اور ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کیا، اے میرے بیٹے، دیکھو میں نے اللہ ہی کے حکم سے تمہیں یہاں لا کے بسایا ہے۔ دیکھو اس نے تمہیں آب زمزم کے ذریعے زندہ رکھا ہے، اب تو یہاں ایک بستی بس چکی ہے۔ کیا عالم تھا جب میں یہاں سے گیا تھا، کتنا منظرنامہ مختلف تھا، اب دیکھو کیا عالم ہے، الحمد تم محفوظ ہو۔ لیکن اب وہی رب ذوالجلال مجھ سے کچھ اور تقاضا کر رہا ہے، مجھ سے کچھ اور چاہتا ہے۔ اسی رب ذوالجلال کی خوشنودی اب کسی اور چیز میں ہے۔ کیا کہنے ابراہیم علیہ السلام کے، کیا کہنے اس گھرانے کے؟ بابا جان کیا ہوا؟ کیا چاہتا ہے خداوند تعالیٰ؟ اے میرے بیٹے، وہی خدا اب مجھے ایک حکم دے رہا ہے، بذریعہ خواب ایک حکم ہے۔ بابا جان کیا حکم ہے؟ عرض کیجئے۔ اب آپ سوچیں کہ گفتگو کس عالم میں ہو رہی ہے۔ بیابان، صحرا، وہی بیابان، وہی صحرا جہاں کل چھوڑ کر گئے تھے، جس کے حکم پر چھوڑ کر گئے تھے، اسی کے سہارے پر چھوڑ کر گئے تھے، اسی کے حکم پر واپس آئے ہیں، اب اسی کا اگلا حکم سنا رہے خداوند تعالیٰ کا۔ تو بیابان میں چشم تصور سے سوچا تو بیابان صحرا میں ایک باپ اور ایک بیٹا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بات کر رہے ہیں۔ پچھلے منظرنامے پہ بھی بات ہو رہی ہے اور آگے کے منظرنامے پہ بات ہو رہی ہے۔ بابا جان کیا ہے خداوند تعالیٰ کی خوشنودی؟ بتائیے۔ بیٹا، میرا رب مجھے خواب میں حکم دے رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ شاید سنا ہوا بھی ہو، کم از کم اس حد تک تو سنا ہوا ہی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ سوچیں، ایک باپ، اولاد والے سن رہے ہیں، ایک باپ اپنے لخت جگر کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ذبح کر دیے جاؤ گے میرے ہاتھوں، میرے ہاتھوں۔ تو یہ سننا آسان ہے، اس کو محسوس کیجئے گا کبھی۔ اور کون بیٹا کہ جو عمر کی کس حصے میں اللہ تعالیٰ نے جس بیٹے سے نوازا اور جس کی ساری پچھلی داستان آپ سن چکے، میں بھی دہرا نہیں رہا۔ یہ ایک باپ اور بیٹے کی صحرا میں گفتگو ہے۔ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے۔ ارے ذبح! ابھی کل ہی تو ابراہیم اسی دشت میں اسی لخت جگر کو تنہا بحکم خدا چھوڑ کر گئے تھے، اب ایک اور امتحان۔ قرآن کریم نے ایک باپ اور ایک بیٹے کے اس تاریخی ڈائلاگ کو اپنا حصہ بنایا ہے۔ سنیے قرآن کے آیات کا ترجمہ کس طرح ہے۔ اے پروردگار، ابراہیم علیہ السلام کیا کہنا؟ اے پروردگار، مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔ تو ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ اسماعیل علیہ السلام، آئے ہائے، ہم نے ان کو ایک نرم دل لڑکے کی خوشخبری دی۔ ٹائم لائن بتا رہا ہے قرآن کریم، جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، بچپن سے لڑکپن، جب وہ لڑکا ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا، ابراہیم نے کہا علیہ السلام، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں گویا تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ قرآن کریم بتا رہے ہیں، میں یہ دیکھتا ہوں، دیکھو تمہاری کیا رائے ہے؟ اب سب کو انتظار ہے نا میری طرح آپ لوگوں کو بھی کہ رد عمل کیا ہے اسماعیل علیہ السلام کا قرآن کی زبان میں۔ میں کہتا ہوں اس رد عمل کے کیا کہنے ہیں، اس رد عمل کے کیا کہنے ہیں۔ کیا کہا اسماعیل علیہ السلام نے؟ رد عمل سنیے، یہ بھی قرآن میں رقم ہے۔ انہوں نے کہا، ابا جان آپ کو جو حکم ہوا ہے وہی کیجئے۔ آگے کہا، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ کیا کہنے اسماعیل علیہ السلام کی اس جواب کے کیا کہنے؟ اللہ نے چاہا
تو آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. باپ اور بیٹے کا یہ ڈائلوگ ہو گیا, قرآن مجید میں رقم ہو گیا. داستان آگے بڑھاتے ہیں. باپ بیٹے میں یہ بات طے ہو گئی. وہ شیطان کہ جس نے کس کس قوم یا کس کس نبی کی کس کس قوم کے حوالے سے کیا کیا نہیں کیا, ابھی وقت اتنا نہیں کہ دہراؤں, اس سے کہاں رہا جانا تھا. اب دیکھیے یہ آپ صرف ایک داستان نہیں سن رہے, یہ گویا اسلام کی ایک اعتبار سے اہم داستان رقم ہو رہی ہے. شیطان سے نہ رہا گیا, اس نے یہاں بھی اپنا کام دکھانے کی کوشش کی. پہلا کام, اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا. وہ اسماعیل علیہ السلام جنہوں نے ابھی اپنے والد گرامی سے کہا ہے بیٹا بات سے یہ سن کے ہی کہ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کروں گا, انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. کیا کہنے اس عظمت کے. شیطان نے دیکھا کہ کم عمر لڑکے اسماعیل نے اپنے باپ کو جواب دیا کہ ابا حضور وہی کیجئے جس کا حکم آپ کا رب دیتا ہے, میں حاضر ہوں, یعنی مجھے کہہ لینے دیجئے. گویا اسماعیل علیہ السلام اپنے انداز سے کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے. بس جہاں باپ نے رب کے آگے سر جھکا دیا وہاں بیٹے نے بھی سر جھکا دیا. تو اب شیطان سے نہ رہا گیا, اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا, کہنے لگا ظاہر الفاظ میں نے تمہارا مفہوم یہ, تمہارا باپ دیکھو تمہارے والد گرامی نے کیا کیا, پہلے اپنے گھر سے نکالا, گھر سے نکال کر تمہیں کہاں لے آیا, اس پتھریلی چٹانوں والی وادی میں لے آیا. وہ تو بعد میں اسباب بن گئے, ورنہ بظاہر تو موت تھی. وہاں لانے کا مطلب کیا تھا, وہاں لانے کا مطلب تھا موت کے منہ میں ڈال دینا. تو پہلے تمہارے والد نے یہ کیا, گھر سے نکالا, پھر اتنا لمبا سفر طے کروایا, پھر وادی میں بیچ میں لا کے چھوڑ دیا, تمہارے ساتھ وقت بھی نہیں گزارا, چھوڑ دیا. گویا در بدر ہو جاؤ تم. دیکھو تمہیں تمہاری ماں نے بچا لیا, تم آج زندہ ہو. اب پھر تمہارے وہی والد, میں اس انداز سے کہہ رہا ہوں, ظاہر اس نے عجب پتہ نہیں کیا انداز اپنایا ہوگا. اب پھر وہی والد تمہاری جان کے در پہ ہیں. جب انہوں نے دیکھا نا کہ تم محفوظ رہے, پہلے سارا انتظام کر لیا کہ تم محفوظ نہ رہو, پھر بھی تم بچ گئے. اب جب انہوں نے دیکھا ہے نا کہ تم محفوظ رہے, اب اس نے تمہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. زندگی بہت پیاری ہے, زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے. اسماعیل انکار کر دو. کیا کیا اسماعیل علیہ السلام کے اس رد عمل کے بھی کیا کہنے. اسماعیل علیہ السلام نے زمین سے کنکریاں اٹھائی, شیطان کو دے ماری. گویا مجھے پھر کہہ لینے دیجئے, گویا اسماعیل علیہ السلام اپنے انداز سے پھر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے, منہ کر کے کہا لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں, میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. شیطان مایوس, شیطان ناکام, شیطان نامراد. ایک اٹیمپٹ اور کی اس نے. اب کی دفعہ کہاں گیا, بچے کی ماں کی طرف. ماں تو ماں ہے, یعنی ماں تو بچے کا, اولاد والے سن رہے ہیں, مائیں سن رہی ہیں, یعنی بچے کو ایک ہلکی سی چوٹ لگ جائے ماں کی نیند حرام ہو جاتی ہے. ماں تو ماں ہے. اب یہ بدبخت ایک ماں کے پاس کیا. دیکھو اس بچے کے باپ نے تمہیں اور تمہارے بچے کو ختم کرنے میں کوئی کسر چھوڑی نہیں تھی. بے یارو مددگار اسی وادی میں چھوڑ گیا تھا, یہ تو تم بچ گئے. لیکن دیکھو دل میں آج بھی دشمنی موجود ہے. تبھی تو دیکھو تمہارے بچے کو لے کر ذبح کرنے جا رہا ہے وہ. آپ اپنے بچے کو ذبح ہونے دیں گی جیسا بیٹا اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے کو آپ ذبح ہونے دیں گی. یہ شیطان نے اپنی بات کی. اب کیا ہوا, لیکن اب کیا جواب دیا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ نے, کیا جواب دیا اسماعیل علیہ السلام کی والدہ نے. بس مجھے کہنے دیجئے, جیسا بیٹا صابر ویسے ہی اس کی ماں. ماں نے بھی کنکریاں اٹھائی, شیطان کو دے ماری. گویا وہ بھی اپنے انداز سے کہہ رہی ہے لبیک اللہم لبیک, میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. شیطان پھر مایوس, پھر نامراد, پھر ناکام. ایک اور اٹیمپٹ کی شیطان نے, تیسری اٹیمپٹ. دونوں سے مایوس, اسماعیل علیہ السلام سے مایوس اور اسماعیل علیہ السلام کی والدہ سے مایوس. دونوں سے مایوس شیطان اب ابراہیم علیہ السلام کی جانب بڑھا ہے. اس کی جرأت تو دیکھیے, ابراہیم علیہ السلام کی جانب بڑھا ہے.
اچھا ان دونوں کو تو اس نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے دشمن ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے کیا کہے گا؟ یہ بڑھا ابراہیم علیہ السلام، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تقریباً 80 سالوں کے بعد آپ کو ایک اولاد عطا فرمائی ہے؟ خوبصورت بچہ، معصوم بچہ. آپ مال خرچ کیجئے اللہ کی راہ میں، اللہ کی عبادت کیجئے، جو نیک کام کرنا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کیجئے. بچے کو ذبح کرنا کہاں کی منطق ہے؟ اس میں کیا عقل مندی ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کا رسپانس آپ نے سن لیا، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا رسپانس آپ نے سن لیا. اب جب شیطان نے یہ بات کہی ابراہیم علیہ السلام کو، کیا کیا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اور اپنی زوجہ کی طرح اب ابراہیم علیہ السلام نے بھی پتھر اٹھائے، شیطان کو دے مارے، گویا اللہ کی طرف منہ کیا، کہا لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں کہ تیرے حکم پر اپنی زوجہ کو، تیرے حکم پر اپنے بچے کو بظاہر بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا، آج بھی حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں کہ اب میں تیرے حکم پر اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو ذبح کرنے کو تیار ہوں. شیطان مکمل ناکام، شیطان مکمل نامراد، شیطان مکمل مایوس، ختم، چاہ رہا ہی نہیں رہا. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے جو کچھ اعمال اللہ تعالیٰ کو کتنے پسند آ جاتے ہیں. یہ ایک واقعہ داستان کا میں سے ایک واقعہ میں نے سنایا، آپ نے سن لیا. خداوند تعالیٰ کو یہ عمل کتنا پسند آیا مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے کہ اتنا پسند آیا کہ آج میرا آپ کا حج جیسی عبادت مکمل نہیں ہوتی اگر ہم 3 شیطانوں کو کنکر نہ مارے. اتنا پسند آیا. شیطان نامراد لوٹ گیا، شیطان ناکام لوٹ گیا. باپ اپنے بچے کو لے کر، انسان اگر چشمے تصور سے سوچے روح کانپ جائے. ایک باپ عرب کے صحرا میں، عرب کی تپتی زمین میں، عرب کی تپتی دھوپ میں اپنی زوجہ کو چھوڑ کر اپنے بچے کو لے کر ایک اونچائی پر جا رہا ہے، پہاڑی پر جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ اسی بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے. شیطان 3 مرتبہ ناکام ہو چکا ہے، کیا یہ چوتھی اٹیمپٹ کرے گا؟ کلرز کریں گے انشاءاللہ.